الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد بلال اپنے یوٹیوب چینل اوریجنل سنی آفیشیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر قرآنی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں جو آج قرآنی واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 12,000 یہودی بندر بن گئے، اور وہ بندر کیوں بنے، کیا وجہ بنی، اس واقعے میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ اس سارے واقعے کو، ساری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے والے دن ان پر مچھلی کا شکار حرام کر دیا اور باقی دنوں میں شکار حلال کر دیا۔ اب یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہو گئی، کیونکہ ہفتے والے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ تو اب شیطان نے ان کو یہ ایک ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی پر لائیں اور کچھ گڑھے بنا لیں، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں جب ان گڑھوں میں آئیں گی تو آپ ان نالیوں کا منہ بند کر دینا اور اس دن شکار نہ کرنا، یعنی ہفتے والے دن پھر شکار نہ کرنا، بلکہ دوسرے دن آسانی سے ان مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ یعنی کہ شیطان نے ان کو کہا کہ اب ہفتے والے دن جب مچھلیاں آئیں گی تو آپ نالیاں کھود کے خشکی تک لا کر گڑھے بنا دو، جب وہ پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آئیں گی تو آپ پیچھے سے نالیوں کو بند کر دینا، اور آگے دوسرے دن پھر آپ مچھلیاں پکڑ لینا۔ یعنی کہ شیطان نے ان کو یہ ہیلا بتایا۔ تو ان لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بڑا ہی پسند آیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور گڑھوں میں قید ہو گئیں تو یہی تو شکار ہو گیا، مگر انہوں نے اس چیز کو نہ دیکھا اور ہفتے ہی کے دن شکار کرنا یہ پایا گیا۔ یعنی کہ یہ جو انہوں نے کیا تو یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی پایا گیا، جو کہ ان کے لیے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ اب جب یہ ایسا موقع آیا تو ان یہودیوں کے 3 گروہ بنے۔ پہلا گروہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ اس کام کو دل سے برا جان کر وہ لوگ خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے، اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے، یعنی تیسرا وہ گروہ بنا جنہوں نے اللہ پاک کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ یعنی ملنا جلنا نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، یعنی جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا تھا وہ دیوار کی دوسری طرف ہو گئے تھے، اور ایک دن ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب
بندر بن چکے تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر تو اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کے تار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اب ناظرین، اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اب ناظرین، ہمیں اس واقعے سے کچھ درس بھی ملتا ہے۔ وہ درس یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ پاک کے حکموں کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے منہ موڑ کر سیدھی راہ کی طرف، صراط مستقیم کی راہ کی طرف چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین، سنا آپ نے کہ اللہ کریم نے ان کو منع فرمایا کہ ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، لیکن ان یہودیوں نے پھر بھی اللہ پاک کی نافرمانی کی اور شیطان کی ہیلہ بازیوں میں آ کر سمندر سے نہریں کھودیں اور نہریں کھود کر گڑھے بنائے، اور جب سمندر سے پانی کے ذریعے اور نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ان گڑھوں میں آ کر پھنس گئیں تو انہوں نے پیچھے سے نالیوں کو بند کر دے، پھر انہوں نے اتوار والے دن دوسرے دن ان مچھلیوں کو پکڑا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، حقیقت میں انہوں نے ہفتے والے دن ہی شکار کیا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کریم کی نافرمانی کی، اللہ پاک کے حکم کو نہ مانا، تو اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی اور اس کا انہیں خمیازہ یہ بھگتنا پڑا۔ وہ 12,000 یہودی جو ہیں وہ بندر بن گئے اور پھر 3 دن اسی طرح بھوکے پیاسے ان کو موت آ گئی، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، اللہ کریم کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم جس طرح غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اسی طرح رب کریم قہار بھی ہے اور عذاب بھی دینے والا ہے، اور جو اس کے حکموں سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ پاک چاہے تو اس کو عذاب میں گرفتار بھی کر سکتا ہے۔ یہ تھا قرآنی واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔